بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ہے وَلَا يَضْمَنُ الرَّاجِعُ فِي نِكَاحٍ بِمَهْرٍ مُسَمَّى شَهِدَ عَلَيْهَا أَوْ عَلَيْهِ إِلَّا بِمَا زَادَ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا، أي إن شهد بالنكاح بمهر مسمى مساو لمهر المثل ثم رجع فلا ضمان، سواء شهد على المرأة أو على الرجل لأنهما لم يتلفا شيئا. وكذا إن كان المسمى أقل من مهر المثل لأن منافع البضع غير متقومة عند الإتلاف. أما إذا كان المسمى أكثر من مهر المثل ضمن ما زاد على مهر المثل. وفي بيع إلا ما نقص عن قيمة مبيعه، أي لا يضمن الراجع في بيع إلا ما نقص عن قيمة المبيع. صورة المسألة: إذا ادعى المشتري أنه اشترى العبد ب1000 وهو يساوي 2000 فشهد شاهدان ثم رجع ضمن 1000. وإنما قلنا ادعى المشتري حتى إذا ادعى البائع الثمن لم يضمن، لأن البائع رضي بالنقصان، وإن كان الثمن مساويا للقيمة فلا ضمان لعدم الإتلاف، وإن كان الثمن أكثر فإن كانت الدعوى من المشتري فلا ضمان، لأن المشتري رضي بالزيادة على القيمة، وإن كانت الدعوى من البائع ضمن للمشتري ما زاد على القيمة. وهذه المسألة غير مذكورة في المتن، لأن وضع المسألة في المتن فيما إذا كانت الدعوى من المشتري فإن عبارة الهداية هكذا: وإن شهد ببيع، فإن هذا الكلام إنما يقال إذا ادعى المشتري أن البائع باع فأنكر البائع البيع فشهد الشهود على البائع بالبيع، وإن كانت الدعوى من البائع فالبائع يدعي أن المشتري اشترى مني هذا العبد بكذا وعليه الثمن، فأنكر المشتري شراءه فشهد الشهود أنه اشترى العبد بكذا وعليه الثمن. فالعبارة الصحيحة حينئذ أن يقال شهد على الشراء، فعلم أن صورة مسألة الهداية في دعوى المشتري، وهذا دقيق تفرد به خاطري. یہ آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت میں دو مسئلے ذکر ہوئے ہیں۔ پہلا مسئلہ وہ نکاح کے باب سے ہے، اور دوسرا مسئلہ وہ خرید و فروخت کے معاملات کے بارے میں ہے۔ اور ان تمام مسائل کے یعنی یہ دو مسئلے اور آئندہ آنے والے مسائل، ان کا عنوان یہ ہے کہ اگر گواہ گواہی سے رجوع کر لیتے ہیں تو ان کو کب کس درجے کا ضمان لاحق ہوگا، تاوان لازم ہوگا۔ تو اس میں پہلی جو مثال دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دو مردوں نے گواہی دی کہ فلاں آدمی نے فلاں عورت کے ساتھ شادی کی ہے، یا پھر وہ عورت کے گواہ تھے کہ انہوں نے یہ گواہی دی کہ اس عورت سے فلاں شخص نے شادی کی تھی۔ اب گواہوں کی گواہی سے نکاح تو ثابت ہو گیا، اور شوہر کو نکاح کا مہر بھی دینا پڑے گا۔ اور کچھ عرصے بعد جب گواہوں نے رجوع کر لیا کہ ہم نے جھوٹی گواہی دی تھی، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر وہ اپنی گواہی سے رجوع بھی کر لیتے ہیں تو ان کا رجوع کرنا نکاح پر اثر انداز نہیں ہوتا، نکاح باقی رہتا ہے، اس لیے کہ ان امور کے اندر قاضی کا فیصلہ اور ظاہراً اور باطناً دونوں طرح سے نافذ ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نکاح کی وجہ سے مہر لازم ہوا ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس میں تین صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو مہر مثل کے مطابق یعنی اسی مقدار کا مہر دیا گیا ہے، یا مہر مثل سے کم دیا گیا ہے، یا پھر مہر مثل سے زیادہ مہر دیا گیا ہے۔ یعنی گواہوں کی گواہیاں ان تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے مطابق ہو سکتی ہے، مہر مثل سے کم، مہر مثل سے زیادہ۔ تو دو صورتوں کے اندر تو ان کو کسی قسم کا تاوان لازم نہیں ہوگا۔ پہلی صورت کہ جب مہر مثل اور جس مہر پہ انہوں نے گواہی دی ہے وہ دونوں برابر ہیں، تو پھر یہاں وہ ضامن نہیں بنیں گے، اس لیے کہ شوہر کو مہر کے بدلے میں منافع بزا حاصل ہوئے ہیں، اس کو استمتاع زوجیت کا حق حاصل ہوا ہے۔ اور اگر مہر کی مقدار وہ کم ہے مہر مثل سے، تو اس صورت کے اندر بھی وہ تاوان ادا نہیں کریں گے، ضامن نہیں بنیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں عورت کا نقصان ہوا ہے کہ عورت کو مہر مثل میں زیادہ مقدار ملنی تھی، اور جس مہر کی گواہوں نے گواہی دی وہ کم ہے۔ اگر عورت کے گواہ ہیں پھر تو کسی قسم کا مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا کہ عورت خود راضی ہے اور اس نے خود گواہ قائم کیے ہیں۔ لیکن اگر مرد کے گواہوں نے مہر مثل سے کم پر گواہی دی ہے پھر بھی
یہ گواہ رجوع کے بعد اس چیز کے ضامن نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منافع بضاع وہ متقوم نہیں ہے، ان کی قیمت نہیں لگائی جاتی، اور یہ جو مہر بھی دیا جاتا ہے یہ لخطر ذلك المحل یا پھر لشرف ذلك المحل دیا جاتا ہے، کیونکہ منافع جو ہیں وہ غیر متقوم ہیں، ان کا تاوان لازم نہیں ہوتا، تو اس لیے عورت کو کسی قسم کا تاوان ادا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، ایک صورت کے اندر یہ گواہ ضامن بنیں گے، اور وہ صورت یہ ہے کہ گواہوں نے جس مہر کی گواہی دی تھی وہ مہر مثل سے زیادہ تھا، تو اب مہر مثل سے زیادہ جو مال کی گواہی دی گئی، مہر کے مال کی گواہی دی گئی، اب اس کے وہ ضامن بنیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہر مثل اور منافع بضاع یہ تو آپس میں یعنی بدل بن جائیں گے، یہ یعنی اتلاف المال بعوض آ جائے گا، لیکن جو زائد مقدار ہے مہر مثل سے وہ اتلاف المال بغیر حق یا بغیر عوض ہے، تو اس لیے اس صورت کے اندر جو گواہ ہوں گے ان کو ضمان ادا کرنا پڑے گا، شوہر کو زائد مال کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ یہ پہلا مسئلہ تھا، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر دوسرے مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ وَلَا يَضْمَنُ الرَّاجِعُ، اور رجوع کرنے والا ضامن نہیں ہوگا، فی نکاح، ایسے نکاح کے معاملے میں، یعنی ایسے نکاح کے معاملے کا گواہ بمہر مسمى، جس میں مہر مسمى یعنی ایک طے شدہ مہر رکھا گیا تھا، شہدہ علیہا، چاہے ان دونوں نے عورت کے خلاف گواہی دی ہو، یعنی وہ شوہر کے گواہ ہوں، مرد کے گواہ ہوں، او علیہ، یا مرد کے خلاف گواہی دی ہو اور وہ عورت کے حق میں گواہی دے رہے ہوں، الا بما زاد علی مہر مثلہا، ایک صورت میں وہ ضامن بنیں گے، اور وہ صورت یہ ہے کہ جب انہوں نے مہر مثل سے زیادہ مال کی گواہی دی، مہر کی گواہی دی، تو اس اضافے کے وہ ضامن بنیں گے۔ اسی کے آگے وضاحت دیکھیے، ای ان شہد بالنکاح بمہر مسمى مساو لمہر المثل ثم رجع فلا ضمان سواء شہد علی المرأة او علی الرجل، کہ ان دونوں نے نکاح کی گواہی دی اور مہر مسمى طے شدہ مہر کی گواہی دی، اور وہ طے شدہ مہر وہ مہر مثل کے برابر تھا، پھر دونوں نے اپنی گواہی سے رجوع کر لیا، تو ان پر کوئی ضمان نہیں آئے گا، تاوان نہیں آئے گا، چاہے انہوں نے عورت کے خلاف گواہی دی ہو یا مرد کے خلاف گواہی دی ہو، یعنی چاہے یہ عورت کے گواہ ہو یا مرد کے گواہ ہوں، لأنہما لم یتلفا شیئا، کیونکہ اس صورت کے اندر انہوں نے کچھ چیز ضائع نہیں کی، مرد کو اس کے مال کے مہر کے بدلے میں محل استمتاع حاصل ہو گیا، زوجیت حاصل ہو گئی، اور عورت کو اپنے منافع کے بدلے میں مہر کی صورت میں مال حاصل ہو گیا۔ وَكَذَا إِنْ كَانَ الْمُسَمَّى أقل من مہر المثل لأن منافع البضع غیر متقومة عند الاتلاف، اور اسی طرح اگر جو مسمى طے شدہ مہر ہے وہ مہر مثل سے کم ہے تو اس صورت کے اندر بھی کسی قسم کا ضمان لازم نہیں آئے گا، اس لیے کہ منافع بضع محل استمتاع کے منافع وہ غیر متقوم ہوتے ہیں، ان کی قیمت نہیں لگائی جاتی جب ان کو حاصل کر لیا جائے، ان کو یعنی استعمال کر لیا جائے۔ اما اذا كان المسمى، یہ وہ واحد صورت ہے جس کے اندر ان کو ضامن بنایا جائے گا کہ اگر جو طے شدہ مہر ہے اکثر من مہر المثل، وہ مہر مثل سے زائد ہے، ضمن ما زاد على مہر المثل، تو جو مہر مثل سے زائد مقدار ہوگی اس کے وہ دونوں ضامن بنیں گے۔ تو یہ پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ خرید و فروخت کے ساتھ متعلق ہے۔ اس مسئلے کا عنوان یہ ہے کہ خرید و فروخت کے معاملے میں اگر گواہ گواہی سے رجوع کر لیتے ہیں تو کیا حکم ہوگا، کب ان کو ضامن بنایا جائے گا اور کتنے مال کا ضامن بنایا جائے گا۔ تو اس میں بھی 3 صورتیں ہی قائم ہوں گی بائع کی طرف سے، اور 3 صورتیں مشتری کی طرف سے، کل ملا کر یہ 6 صورتیں بن جائیں گی۔ 3 صورتیں یوں بنیں گی کہ جس قیمت کی انہوں نے گواہی دی ہے وہ بازار کی قیمت کے برابر ہے، یا پھر بازار کی قیمت سے کم ہے، یا پھر بازار کی قیمت سے زائد ہے۔ اب یہ تینوں گواہیاں بائع کے حق میں بھی ہو سکتی ہیں، مشتری کے حق میں بھی ہو سکتی ہیں، بائع کے خلاف بھی ہو سکتی ہیں، مشتری کے خلاف بھی ہو سکتی ہیں، تو کل ملا کر یہ 6 جو گواہیوں کی صورتیں قائم ہو جاتی ہیں، تو ان 6 صورتوں کا حکم بھی جدا جدا ہے۔ یہی عبارت پڑھ کر اس کو سمجھ لیتے ہیں اور ان 6 کی 6 صورتوں کا حکم بھی جانتے ہیں، اور شارح رحمہ اللہ نے جو یہاں پر مسئلے کی تفصیل بیان کی اور صاحب ہدایہ اور ماتن کی عبارت کی جو وضاحت کی کہ اس سے یہ ساری صورتیں واضح نہیں ہوتی، اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَفِي بَيْعٍ إِلَّا مَا نَقَصَ عَنْ قِيمَةِ مَبِيعِهِ، ایسے ہی ضمان نہیں ہوگا رجوع کرنے والوں پر جنہوں نے خرید و فروخت کے معاملے میں گواہی دی تھی
ہاں البتہ اس صورت میں ضامن ہوں گے جس صورت میں مبیع کی قیمت سے کم کی انہوں نے گواہی دی. ای لا یضمن الراجع فی بیع، آگے اس کی وضاحت ہے کہ رجوع کرنے والے گواہی سے بیع کے معاملے میں وہ ضامن نہیں ہوں گے. الا ما نقص عن قیمت المبیع، ہاں البتہ جس صورت میں انہوں نے مبیع کی قیمت سے کم کی گواہی دی اور مشتری کو وہ چیز دلوا دی، اس صورت میں وہ بائع کے لیے ضامن بنیں گے. صورت المسئلہ، مسئلے کی صورت یوں قائم ہوگی: اذا ادعى المشتری، مدعی نے دعویٰ کیا، انہ اشترى العبد ب1000، مثلا اس نے ایک غلام خریدا اور 1000 کے بدلے میں خریدا، وهو يساوي 2000، اور اس غلام کی جو قیمت ہے وہ 2000 ہے. فشہد شاہدانی، دو گواہ بھی لے آیا، انہوں نے گواہی دے دی کہ ہاں اس نے 1000 میں خریدا ہے. ثم رجعا، بعد میں وہ رجوع کر لیتے ہیں کہ ہم نے جھوٹی گواہی دی تھی. تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو بائع ہے، جو بیچنے والا ہے، اس کا نقصان ہو گیا ہے کہ اس نے 1000 کے بدلے میں اس سے وہ غلام حاصل کر لیا گیا جس کی قیمت 2000 ہے. تو اب جب اس کا 1000 نقصان ہوا، ضمن للبائع، تو ان دونوں کو بائع کو بطور تاوان 1000 ادا کرنا پڑے گا. وَإِنَّمَا قُلْنَا، اور ہم نے یہ کہا، ادعى المشتری، مشتری دعویٰ کرے، حتی اذا ادعى البائع الثمن لم يضمن، اسی صورت میں اگر بائع دعویٰ کرتا ہے قیمت کا تو پھر وہ ضامن نہیں ہوگا. یعنی بائع نے دعویٰ کیا کہ میں نے زید کو یہ غلام 1000 میں بیچا ہے اور اس غلام کی جو قیمت ہے وہ 2000 ہے، اور بائع دو گواہ لے آتا ہے، وہ گواہی دیتے ہیں اور مشتری کو 1000 کے بدلے میں اس غلام کو خریدنا پڑتا ہے. بعد میں یہ گواہ رجوع کر لیتے ہیں کہ ہم نے جھوٹی گواہی دی تھی. تو اب اس صورت کے اندر اگرچہ 1000 روپیہ بائع کا نقصان ہوا ہے لیکن وہ ضامن نہیں ہوں گے. وجہ یہ ہے کہ لأن البائع رضی بالنقصان، کہ بائع اس نقصان پر خود راضی ہوا ہے. تو جب بیچنے والا اپنے ملکیت کو سستے داموں بیچتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے، رضامندی سے بیچتا ہے، تو اس کے اندر دوسرے شخص پر بھی کوئی تاوان نہیں آتا اور اس کو بھی کسی قسم کے دعوے کا حق حاصل نہیں ہوتا. یہ دو صورتیں ہو گئیں. آگے مزید دیکھیے: وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُسَاوِيًا لِلْقِيمَةِ فَلَا ضَمَانَ لِعَدْمِ الْإِتْلَافِ، اگر تو قیمت برابر ہے تو پھر ضمان نہیں آئے گا، تاوان نہیں آئے گا، نہ بائع کے گواہوں کے رجوع پر اور نہ ہی جو مشتری ہے، خریدنے والا ہے، اس کے گواہوں کے رجوع پر. یعنی دونوں صورتوں کے اندر ضمان نہیں آئے گا. تو یہ 4 صورتوں کا ذکر ہو گیا. آگے دیکھیے: وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ، اگر قیمت زیادہ تھی، فَإِنْ كَانَ الدَّعْوَى مِنَ الْمُشْتَرِي، مشتری کی طرف سے یہ دعویٰ ہو، فَلَا ضَمَانَ، تو پھر بھی ضمان نہیں آئے گا. مطلب یہ ہے کہ جو چیز بیچی گئی ہے وہ 2000 کی بیچی گئی ہے اور اس کی قیمت تھی 1000. اب مشتری جب گواہ لے کر آ رہا ہے تو مشتری کے گواہوں پر کسی قسم کا کوئی ضمان نہیں آئے گا، اس لیے کہ مشتری نے یہ مہنگی چیز خود خریدی ہے اور خود ہی دعویٰ کر رہا ہے. لأن المشتری رضی بالزیادة علی القیمہ، اس لیے کہ مشتری خود راضی ہوا زائد قیمت ادا کرنے پر. وَإِنْ كَانَ الدَّعْوَى مِنَ الْبَائِعِ، اگر دعویٰ بائع کی طرف سے ہو، ضَمِنَ لِلْمُشْتَرِي مَا زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ، تو پھر گواہوں نے مشتری کو بطور تاوان جو اضافہ تھا، جو زائد رقم تھی، وہ ادا کرنی ہوگی. اس مسئلے کی صورت یوں قائم ہوگی: 1000 کا غلام تھا اور بائع نے دعویٰ کیا کہ یہ 2000 کا غلام میں نے اس کو بیچا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے گواہیاں قائم کر کے مشتری کو 2000 کی ادائیگی پر مجبور کیا. بعد میں گواہوں نے رجوع کر لیا کہ ہم نے جھوٹی گواہی دی تھی. تو اب یہاں پر 1000 روپیہ وہ مشتری کا نقصان ہوا کہ 1000 والی چیز اس کو 2000 میں ملی ہے اور ان گواہوں کی گواہی کی وجہ سے ملی ہے. تو اس لیے ان دونوں گواہوں کو 1000 روپیہ وہ بطور تاوان ادا کرنا پڑے گا. تو یہ 6 صورتیں ہو گئی ہیں. آگے وقایہ کی اور ہدایہ کی عبارت پر مصنف رحمہ اللہ نے کچھ بات کی ہے، اس کو دیکھتے ہیں. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ، اور یہ جو مسئلہ ہے جس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ اصل قیمت کم ہو اور دعویٰ زیادہ کا کیا گیا ہو، غیر مذکورۃ فی المتن، یہ متن کے اندر مذکور نہیں ہے. کیوں؟ لأن وضع المسألة في المتن فيما إذا كان الدعوى من المشتری، اس لیے کہ متن کی جو عبارت ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ جب مشتری کی طرف سے دعویٰ ہو، تو مشتری کی طرف سے جو دعویٰ ہوتا ہے اس میں قیمت کا اضافہ تو نہیں ہوتا، قیمت کی کمی ہوتی ہے. عبارت دیکھیے:
وفی بیعن، اور اسی طرح بے کے اندر گواہوں پر ضمان نہیں آتا، الا ما نقص عن قیمت مبیعہ، ہاں اس صورت کے اندر جب مبیع کی جو قیمت ہے وہ کم پڑ جائے۔ نیچے دیکھیے سورۃ المسئلہ کے اندر انہوں نے خود تشریح کی ہے، ادعا المشتری، تو یہ مشتری کے دعویٰ کی صورت میں ہے کہ مشتری دعویٰ کر رہا ہے، بائع کی صورت یہاں پر ذکر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ عِبَارَةَ الْهِدَایَةِ هَكَذَا، ہدایت کی عبارت سے بھی یوں ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی مشتری کے دعویٰ کو ہی ذکر کیا گیا۔ کیسے؟ وَإِن شَهِدَ بِبَيْعٍ، ہدایت کی عبارت ہے کہ اگر وہ دونوں گواہی دیتے ہیں بے کی، بیچنے کی، فَإِنَّ هَذَا الْكَلَامِ إِنَّمَا يُقَالُ إِذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي، یہ تو کلام اس وقت کہا جائے گا جب مشتری دعویٰ کر رہا ہو، یعنی مشتری اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ فلاں نے مجھے یہ چیز بیچی ہے، اتنے روپے میں بیچی ہے، اور اس کے گواہ کی کہیں گے کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ فلاں نے یہ چیز مشتری کو بیچی ہے۔ تو بیچنے پر جو گواہی ہوتی ہے اس کے اندر مدعی مشتری ہوتا ہے، ان البائع باع، کہ بائع نے، بیچنے والے نے اس چیز کو بیچا ہے، فانکر البائع البیع، اور بائع نے اس بیع کا انکار کر دیا، فشہد الشہود علی البائع بالبیع، تو گواہوں نے بائع کے خلاف، بیچنے والے کے خلاف گواہی دی کہ اس نے یہ چیز بیچی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہدایہ کی عبارت اور وقایہ کی عبارت، ان دونوں کے اندر جو مسئلہ ذکر کیا گیا وہ مشتری کے مدعی ہونے کی حالت کا بیان کیا گیا ہے، بائع کے مسئلے کو ذکر نہیں کیا گیا۔ ہدایہ کی عبارت پر مزید آگے بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ الدَّعْوَى مِنَ الْبَائِعِ، فرماتے ہیں اگر دعویٰ بائع کی طرف سے ہو، فَالْبَائِعُ يَدَّعِي أَنَّ الْمُشْتَرِي اشْتَرَى مِنِّي هَذَا الْعَبْدَ بِكَذَا، تو بائع تو یہ دعویٰ کرے گا کہ مشتری نے مجھ سے یہ غلام اتنے کا خریدا ہے، وَعَلَيْهِ الثَّمَنُ، اور اس پر یہ قیمت لازم ہوتی ہے، فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي شِرَاءَهُ، اور مشتری نے اس کے خریدنے کا انکار کر دیا۔ تو اس صورت کے اندر گواہ کن الفاظ سے گواہی دیں گے؟ فَشَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّهُ اشْتَرَى الْعَبْدَ بِكَذَا، تو گواہ گواہی دیں گے کہ یہ غلام مشتری نے اس سے اتنے کا خریدا ہے، وعلیہ الثمن، اور اس پر قیمت بھی لازم ہے۔ تو اگر یہاں پر بائع کے دعویٰ کی صورت ہوتی، فالعبارۃ الصحیحۃ حینئذ، تو درست عبارت یوں ہوتی، ان یقال، کہ کہا جاتا شہدا علی الشراء، دو بندوں نے گواہی دی خریدنے پر کہ مشتری نے اس سے یہ چیز خریدی ہے۔ فعلم، تو اس سے معلوم ہوا، ان صورت مسئلۃ الہدایۃ فی دعوی المشتری، کہ ہدایہ کی جو عبارت ہے اس کے اندر جو صورت مسئلہ بیان ہوا وہ مشتری کے دعویٰ کا بیان ہوا۔ وَهَذَا دَقِيقٌ تَفَرَّدَ بِهِ خَاطِرِي، اور یہ بڑی باریک بات تھی جس کو میں ہی سمجھا ہوں یا میں نے ہی اس کو ذکر کیا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ وقایہ اور ہدایہ کی عبارت کے اندر بائع کی طرف سے اگر دعویٰ ہو اس کو ذکر نہیں کیا، بلکہ مشتری کی طرف سے دعویٰ کو ذکر کیا گیا، تو یہ یعنی آدھا مسئلہ بیان کیا گیا اور آدھا رہ گیا، تو یہاں صاحب شرح وقایہ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ متن کی عبارت کا تو محشی نے نیچے جواب دیا ہے، اور ہدایہ کی عبارت کا جو جواب ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ بیع کا جو لفظ ہے یہ خرید و فروخت دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی بیچنے کے لیے بولا جاتا ہے اور خریدنے کے لیے بولا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے اس عبارت کے اندر دونوں معنی، دونوں مسائل آ سکتے ہیں۔ تو یہ تھے آج کے ہمارے مسائل، بقیہ جو مسائل ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس وقت کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔